تیسرا ہو گیا تو چوتھا. بعض لوگ کبھی شریک ہوتے ہیں کبھی شریک نہیں ہوتے. بعض لوگ بعد میں شریک ہوئے تو پہلے مضامین انہوں نے سنے نہیں. دین پر چلنے کی ترتیب یہ ہے. نمبر 1، نماز پڑھنی شروع کر دیں. جیسی بھی آوے اسی طرح پڑھنی شروع کر دیں. اور نماز سیکھتا رہے. جی ہاں، کیا سیکھے نماز میں؟ نماز میں سب سے پہلے قرآن پاک صحیح کرے. جو صورتیں قرآن پاک میں نماز میں پڑھی جاتی ہیں انہیں صحیح یاد کرے. اکثر و بیشتر الحمد شریف اور 10 صورتیں سورہ علم ترى سے سورہ ناس تک یہ صحیح یاد کرنی چاہیے. اور نہ اپنی عمر کا خیال کرے نہ اپنی داڑھی کا خیال کرے کہ میری داڑھی سفید ہوگی میں اتنا بڑا ہو گیا. ہاں، دیکھو میرے پر نانا نے میرے ابا سے قرآن پاک پڑھا. دیکھو آپ اس وقت میرے ابا کی کیا عمر ہوگی اور ان کی کیا عمر ہوگی. جی، اور مجھے یاد نہیں پڑ رہا صحیح سے ہے یہ انہوں نے اپنی بیوی سے قرآن پاک پڑھا. اس لیے نہ تو عمر میں کا دھیان عمر رکاوٹ بننی چاہیے، نہ یہ رکاوٹ بننی چاہیے کہ ہمارا چھوٹا ہمارا استاد بن رہا ہے. ہاں، اور قرآن پاک کی 10 صورتیں اور الحمد شریف صحیح یاد کر لینی چاہیے. پھر انہی میں سے پڑھیں. اور وہ تو بات کیا ہی کہنے کہ بھائی پورا قرآن پاک تجوید کے مطابق صحیح یاد کریں. ہاں، کہ نماز کے واسطے یہ ضروری ہے. سورہ فاتحہ اور 10 صورت. اسی طرح میرے دوستو جب بھیڑ پڑتی ہے نا، جب ضرورت سامنے آتی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے، جب سامنے آتا ہے ہم نے کیا کیا ہے تو بہت مرتبہ ہم غلط عقیدہ سن کر اسی کو مان لیتے ہیں اور ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں کتنی باتیں سن لی. ابھی آپ نے ایک نیا ویڈیو دیکھا ہوگا. وہ یوں کہتا ہے کہ خواب میں مجھے اللہ میاں نے خلیفۃ المسلمین بنایا اور یوں کہا جو تمہاری مانے گا مسلمان، جو تمہاری نہیں مانے گا مرتد، ایمان سے باہر، اور جو تمہاری مانے گا جنت میں، جو تمہاری نہیں مانے گا جہنم میں. ہاں، یہ بات اس نے پھیلائی. اور میں آپ سے کہوں کہ یہ ویڈیو آپ دیکھنا
اس میں ایک خاص بات ملے گی آپ کو، اس کے ارد گرد نوجوان اتنے نورانی چہرے والے اور اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے اور پگڑی والے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آوے، جو اس کے چکر میں آئے، اور انہوں نے جان بوجھ کر یہ شکل بنائی، یہ صورت بنائی تاکہ دوسروں کو جال میں پھنسا سکیں۔ یہ کوئی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو دوستو اگر ہمیں پہلے سے صحیح باتیں معلوم ہیں، اسے رہنے ہی دو، آواز نہیں آنے کی ان کو، یہ تو پنکھوں سے چل رہا کام۔ اگر ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہوگا تو ہم چکر میں آ جائیں گے، ان نورانی صورتوں کو دیکھ کے، ان پگڑیوں کو دیکھ کے، داڑھیوں کو دیکھ کے، باتوں کو سن کے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو چکے، اب تو وہ آسمانوں پر ہیں، وہیں سے اتارے جائیں گے۔ جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور یہی ہمارے بیچ میں ہی ہے، وہ عیسیٰ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، اسی طریقے سے کہ فرقہ نہ کہ ہو، ہاں فرقہ ہی ہو رہا، ویسے تو کتنے لوگ ہیں میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں۔ تو سنو، مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، ان کے نام محمد، ان کے باپ کا نام عبداللہ، ان کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ جی، وہ گمنامی کی زندگی گزاریں گے، لیکن اہل کمال ان کو پہچان کر کہ ان کے اندر مہدی والی صفات ہیں، ان کو کہیں گے کہ آپ مہدی ہے، آگے آؤ، امامت سنبھالو۔ وہ انکار کریں گے، اور جب مدینے میں ان کو زیادہ مجبور کیا جائے گا تو وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں حج کے دوران دنیا بھر کے اولیاء اللہ، قطب، ابدال انہیں گھیر لیں گے۔ جب وہ تیار ہوں گے امامت کرنے کے واسطے، یعنی امیر بننے کے واسطے، ہے نہیں کہ اپنا آپ دعوے ٹھوک کو جا کے میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، سب انکار کر رہے کہ نہیں میں تو ہوں۔ تو دوستو، جب پہلے سے ہم صحیح بات جانتے ہیں تو اب غلط بات جب سنتے تو خود ہی رد کر دیتے ہیں۔ اس لیے عقیدوں کو سننا، عقیدے درست کرنا۔ اب معاملہ بڑا پیچیدہ ہو چکا ہے۔ ہاں، ہمیں ڈائریکٹ کوئی کفر کے لیے نہیں کہتا، اللہ کے انکار کے لیے نہیں کہتا، ڈائریکٹ ہمیں کوئی نبی کے انکار کے لیے نہیں کہتا، ڈائریکٹ ہمیں کوئی دین چھوڑنے کے لیے نہیں کہتا، دین اسلام چھوڑنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن وہ ہمیں ان بنیادوں سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ جن سے اگر ہم ہٹ جائیں تو اپنا بھی دین سے باہر ہو جائیں، پھر دین سے باہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں آگے، ہاں بتا رہا ہوں، تھوڑی سی بات بتا دوں آپ کو۔ اور یاد رکھو، ان میں سے ایک جو ہماری دینی بنیادوں کو ہلانا چاہتا ہے، ایک فرقہ ہے جس کو کہتے ہیں اہل حدیث، جو ہر معاملے میں حدیث گڑا ہوئے
اور ہمارے نوجوان وہ حدیث کا حوالہ سن کے پگھل جاتے ہیں، لیکن وہ حدیث کے ذریعے سے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو دو تین مثالیں دی ہیں، اس لیے اپنے عقیدے درست کرنا۔ عقیدے درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اردو کتابوں میں جو عقیدے لکھے ہیں وہ پڑھو، خود نہیں سمجھ سکتے تو دوسروں سے سنو، اور پہلا درجہ اپنا ایمان درست کرنا اور نماز درست کرنا۔ اور پہلی چیز ایمان درست کرنے کے ساتھ نماز درست کر کے نماز کی پابندی کرنا، پھر آگے ترتیب ہے، پھر ترتیب ہے۔ جی ذکر میں سب سے افضل قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ کچھ لوگ تو لپٹ جا میرے جو سے کہیں کہ 3 تسبیح صبح کی اور 3 تسبیح شام کی بالکل نہیں چھوٹنی۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے تسبیح چھوٹ جائے میں قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوٹے تو لپٹ جا میرے وہ، لیکن میں برابر کہتا ہوں یہی، جو معمولات ذکر کے جو معمولات ہم نے آپ کو بتائے ہیں، ہم اپنے معمولات کے بارے میں بھی آپ سے کہتے ہیں۔ مان لو بیماری ہے، عذر ہے، مصروفیت ہے، آپ ذکر چاہے چھوڑ دیں، قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ یہ تو دین پر چلنے کی ایک ترتیب ہے، ایمان درست کرنا، اور ایمان ایک علم ہے، علم، اور نمبر 2 نماز، اور دوسرے احکام ہیں ہی۔ ان کا ذکر اس لیے کم آتا ہے کہ رمضان کے موقع پر ماشاءاللہ رمضان کی فرضیت، روزے کی فرضیت کے بارے میں خوب سنتے ہیں ہم، اور رمضان شریف میں ہی زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہم خوب سن لیتے ہیں۔ ہاں حج کے بارے میں ہاں کم سنا جاتا ہے، لیکن حج کا خود ہی شوق ہے۔ ہاں اب معاملہ الٹا ہو گیا، حج کا شوق نہیں رہا، عمروں کا شوق ہو گیا۔ وہی جو سارے دین میں ہو رہا، مستحب اور نوافل کی تبلیغ بہت زور شور سے ہے، اور اسلامی احکام اور اصول دین کی تبلیغ بہت کم۔ یہاں بھی وہی ہے، اسی کا اثر ہے یہ۔ بہرحال دین پر چلنے کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے مطابق چلا جاوے۔ یہاں تو ہم ایک مضمون بیان کر دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہر شخص اپنے حسب حال سوال کرے، پوچھے میں کیا کروں، کس طرح کروں، کیا کر رہا، اب آگے کیا کروں، جو کچھ کر رہا وہ کرتا رہوں یا کوئی اور تبدیلی کروں۔ ہاں اور پیارے بھائیوں، پابندی سے آیا کرو، اپنے ساتھ اور دوسرے لوگوں کو لے کر آیا کرو۔ یہ دعوت الحق ہے، حق کے معنی وہی دین اسلام ہی ہے۔ ہاں اس لیے جتنے لوگ مقامی باہر سے آنے والے اپنی یہاں سے لے کے آیا کرو، وہ سنیں گے، وہ بھی راہ راست پر آئیں گے، ہدایت پر آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ دسترخوان بچھ گیا ہے، جو جانے والے ہیں